بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ضابطۂ غیر محصورہ میں گفتگو چل رہی تھی۔ سوال کہ غیر محصورہ کا معیار کیا چیز ہے؟ غیر محصورہ کو کس قاعدے کے تحت محصور کیا جائے؟ عنوان شبہ غیر محصورہ توجب ان کے عدم وجوب احتیاط شبہ غیر محصورہ میں ذکر کی اس عدم وجوب احتیاط کی دلیلوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ دلیل اجماع ہیں، کچھ روایات ہے، کچھ عرف کا بیان ہے۔ اس طریقے سے مختلف ادلہ شبہ غیر محصورہ میں وجوب کے عدم وجوب احتیاط کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک دلیل بناؤ میں اجماع اقامہ کی جس پر مناقشہ واقع تھا کہ وہ دلیل مکمل نہیں ہو سکی، پھر دوسری دلیل پیش کی روایات کی دلیل شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہے، اور آخر میں ہم نے دلیل پیش کی روایات کی روشنی میں آغائے حائری کی کتاب درر سے اس روایت کو مانا کرتے ہوئے کہ جس میں شبہ غیر محصورہ کا معیار اتنی کثرت سے افراد ہو کہ جس کثرت کی وجہ سے عقلاء عالم تکلیف اجتنب عن الخمر کا احتمال ضعیف قرار دیں، اتنا ضعیف کہ عقلاء عالم اس کی طرف اعتنا نہ کریں بلکہ اگر کوئی اعتنا کرے تو سہ اور کہا جائے کہ یہ سفیہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا، یہ احمق آدمی ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ غیر محصورہ یہ ایک اصطلاح فقہا ہے، اصطلاح روایت نہیں ہے کہ روایت کے اندر غیر محصورہ کا ذکر آیا ہو یا محصورہ کا ذکر آیا ہو، بلکہ وہاں شبہ ذکر ہوا کرتا ہے۔ محصورہ غیر محصورہ کا لفظ روایت میں نہیں ہے، یہ اصطلاح فقہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں جس کے اندر شبہ محصورہ یا شبہ غیر محصورہ کا لفظ عنوان کے طور پر روایت میں آیا ہو، بلکہ یہ عنوان فقہی عنوان ہے جو مربوط بفقہا و اصولیین ہے کہ اس قسم کا عنوان انہوں نے بنایا ہے، اس لیے عنوان فقہی کو روایات کی گردن پر نہ ڈالا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ محصورہ و غیر محصورہ روایت سے ہم نے سمجھا ہے، نہیں، روایت سے نہیں سمجھ میں آیا، یہ فقہا کی اصطلاح ہے، اس لیے اصطلاح فقہی کو روایت کی گردن پر نہ ڈالا جائے۔ ہمیشہ روایات کو جب ملاحظہ کریں تو اسی روایات سے جو عنوان اخذ ہو اس کو روایت سے لیا جاتا ہے، اما جو عنوان السلام علیکم روایت سے نہیں لیا گیا بلکہ اصطلاح کسی بھی علم کی ہے، تو کسی بھی علم کی اصطلاح کو روایات کی گردن پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، بھلے
اگر مسئلے اجماع کو لیں اور اجماع میں کوئی مناقشہ نہ ہوتا، السلام علیکم، اجماع میں کوئی اشکال نہ ہوتا تو اجماع کو اسباب حجیت جانتے تو معقد اجماع میں شبہ غیر محصورہ آ جاتا، اور اس عنوان سے کہ حجیت اجماع نزد امامیہ چونکہ کشف قول معصوم ہوا کرتا ہے اجماع، اس راستے سے عنوان شبہ غیر محصورہ کو معصوم کی طرف نسبت دیا جا سکتا ہے اجماع کے ذریعے سے، کیونکہ اجماع ایک دلیل لبی ہوا کرتی ہے اور دلیل لبی عنوان شبہ غیر محصورہ کو شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہ خرابی تھی کہ ہم نے کہا کہ دلیل اجماع اشکال و مناقشہ رکھتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں مانا، ورنہ اجماع عنوان شبہ غیر محصورہ کو شامل ہوتا ہے، کیونکہ اجماع ہوا کرتا ہے لبی میں عنوان اجماع آ جایا کرتا ہے۔ بس اجماع کی گردن پر شبہ غیر محصورہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اجماع خود حجت نہیں، اس لیے جو ہے وہ دلیلی کام کی نہیں ہے۔ بہرحال ابھی ہم چاہتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ کا کوئی معیار مقرر کرے، اور دیکھیں کہ ادلہ میں کہاں پر یہ عنوان شبہ غیر محصورہ شامل کیا گیا ہے، تاکہ ہم اس ادلہ سے اس عنوان پر گفتگو کر سکیں۔ اسی طریقے سے وہ ادلہ جس میں اس عنوان کو ذکر نہیں کیا گیا، اس کو بھی ذہن نشین رکھا جائے، تاکہ جن ادلہ میں عنوان ذکر ہے جیسے اجماع میں، اس کو بھی ذکر کریں، اور ان ادلہ میں کہ جس میں عنوان ذکر نہیں جیسے روایات ہے، اس میں عنوان ذکر نہیں، ان کو بھی ذکر کریں، اور ان دونوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ شبہ غیر محصورہ کا معیار کیا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عنوان جو ادلہ عدم وجوب احتیاط کو شامل کرتا ہے، اس سے ہم بحث اس لیے کریں گے عدم وجوب احتیاط سے کہ چونکہ عدم وجوب احتیاط کے ضمن میں شبہ غیر محصورہ بھی شامل ہوتا ہے، عدم وجوب احتیاط کے ضمن میں شبہ غیر محصورہ بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے ہم عدم وجوب احتیاط پر گفتگو کر کے روایات میں شبہ غیر محصورہ کو لائیں گے، یعنی الٹی طرح سے لائیں گے۔ شبہ محصورہ کو ذکر کرنے کے بعد عدم وجوب احتیاط کو ثابت نہیں کریں گے، بلکہ عدم وجوب احتیاط کی جتنی بھی دلیلیں اس کو مد نظر رکھ کر اس کے ضمن میں شبہ غیر محصورہ لے کر آ جائیں گے، الٹا کام کریں گے۔ یعنی عنوان ہمارے پاس عدم وجوب احتیاط قرار پائے گا، اور اس کے ذریعے سے شبہ غیر محصورہ آئے گا روایات کی نسبت سے۔ اگر عدم وجوب احتیاط میں ہم اجماع پر تکیہ کریں تو عرض کیا کہ اجماع اگر حجیت ہوتا اس وجہ سے کہ قول معصوم کو کشف کرتا ہے،
تو اجماع ایک دلیل محکم ہوتی جس میں عنوان شبہ غیر محصورہ بھی شامل ہوتا، اور اصول و فقہ دونوں میں اجماع میں احتیاط واجب نہ ہوتا شبہ غیر محصورہ میں، لیکن اجماع مناقشہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں شبہ غیر محصورہ کا عنوان چونکہ روایت پہ نہیں ملتا ہے، اور ہمیں اس عنوان کو سمجھنا ہے کہ شبہ غیر محصورہ کس کو کہتے ہیں، جس کو روایات شامل ہو رہی ہے، یہ عرف کے ذریعے سمجھیں گے کہ شبہ غیر محصورہ کس کو کہتے ہیں، تاکہ وہ معیار ہو تو روایت اس کو واجب نہ قرار دے۔ قطع نظر از مناقشہ بر اجماع، دو چیز ہے، ایک یہ کہ اگر ایک عنوان دلیل میں اخذ ہو آیت و روایت و اجماع میں، تو اس وقت اس عنوان کو سمجھنے میں ہم عرف کی طرف رجوع کریں گے، عرف سے پوچھیں گے کہ شبہ محصورہ کا معیار کیا ہے۔ صفت و موصوف، شبہ موصوف، غیر محصورہ صفت و موصوف دونوں کو ملا کر کیا معنی عرف کی نگاہ میں بنتا ہے۔ یہاں پر آ کر مجال پیدا ہوتی ہے کہ عنوان شبہ غیر محصورہ ہمارے سامنے آئے اور اس کا معیار مقرر کیا جائے۔ ہم دیکھتے کہ بزرگان در مقام ضابطۂ کلی شبہ غیر محصورہ میں ایک عدہ از بزرگان شبہ غیر محصورہ کو اس طرح معنی کرتے اور کہتے ہیں کہ معنی عرفی شبہ غیر محصورہ ما یعصر عدہ، شبہ غیر محصورہ وہ ہے کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہے، اس کو احصاء کرنا زحمت و مشکل کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس معیار میں کچھ اور شق بھی بڑھا دی اور کہا ما یعصر عدہ فی زمان قصیر، کہا شبہ غیر محصورہ وہ ہے جس کو شمار کرنا مشکل ہے ایک چھوٹے زمانے میں۔ اب چھوٹے زمانے کا بھی معیار کیا ہوگا، اس میں بھی عرف ہی سے پوچھا جائے گا۔ عرف کے حوالے کریں گے تو عرف بھی کہے گی کہ چونکہ غیر محصورہ کو شمار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ چھوٹے زمانے سے 1-2 منٹ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جتنا عام طور پر اس میں وقت لگا کرتا ہے اس وقت کے اندر بھی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو زمان قصیر کا معنی بھی عرف ہی سے پوچھا جائے گا کہ اطراف شبہ غیر محصورہ کو شمار کرنے کے لیے ایک چھوٹا زمانہ ہونا چاہیے۔ چھوٹا زمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ معصوم کے لیے تو سب چیز خود ہی لوح محفوظ کی طرح روشن ہوا کرتی ہے، ہمارے لیے روشن نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو مقرر کرتے ہیں
ادلہ شرعی قرآن و سنت و اجماع و عقل سے۔ بتعبیر مرحوم محقق خراسانی کفایہ میں ایک نصف سطر میں یوں کہتے ہیں: ما قیل فی بیان الضابط للشبہۃ الغیر المحصورۃ لا یخلو من جزافین، وہ باتیں جو شبہ غیر محصورہ کو مقرر کرنے میں کلی قانون بیان کیے گئے وہ اندازہ گیری سے خالی نہیں ہے، یعنی اندازے سے مطلب کیا ہے، وہ جو کوئی مقرر اور معین معنی نہیں ہے۔ یہ معنی کیا گیا شبہ غیر محصورہ کا کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہو، یہ اندازے سے معنی کیا، اس کو جو ہم کوئی پکا معیار نہیں قرار دے سکتے، ایک اندازے سے ایک بات کہی گئی۔ جزافن کا مطلب ہے ایک بات اندازے سے کہی جائے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے اس شبہ غیر محصورہ کو معین کرنے میں اجماع کا سہارا لیا، کیونکہ اجماع شبہ غیر محصورہ کو شامل کرتا، اور عرف سے پوچھا کہ شبہ غیر محصورہ کا معیار کیا ہے۔ اجماع میں بھی شبہ غیر محصورہ یہ عنوان اجماع کے تحت تو آتا تھا، اور اجماع میں ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شبہ غیر محصورہ کا معیار کیا ہے۔ پس لازم دلیل اجماع یہ ہے کہ مفہوم شبہ غیر محصورہ کو اجماع میں بھی سمجھنے کے لیے عرف کا سہارا لینا پڑے گا۔ ارجاع بعرف اجماع میں بھی ضروری ہے، خالی روایات و آیات میں نہیں، بلکہ مفہوم و معنی شبہ غیر محصورہ کو سمجھنے کے لیے عرف کی طرف بہرحال ہر دلیل میں رجوع کرنا پڑے۔ کوئی بھی دلیل آپ اختیار کر لیں، اس میں جب شبہ غیر محصورہ کا لفظ آئے گا تو اس دلیل کو عرف ہی کے ذریعے سے اس معنی کو مقرر کیا جائے گا۔ سوال ہے، اس لیے آپ چاہے اجماع کی دلیل لائیں، چاہے آیات و روایات لائیں، چاہے عقل لائیں، جہاں بھی شبہ غیر محصورہ کا لفظ آئے گا اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا عرف کی طرف کہ عرف شبہ غیر محصورہ کو کس طرح تعیین کرتا ہے۔ عرفا کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے مستحبات کو بھی لے کر آتے، مباح کو بھی مستحب بناتے، اس لیے کوئی قانون نہیں بن پاتا اس میں۔ عرفا جو ہے نا وہ مستحبات کو بھی لے کر آتے اور مباح کو بھی مستحب میں تبدیل کر کے لے کر آتے، تو اب کیا معیار بنائیں گے؟ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ قانون کو دیکھا جائے تو فقہا کی اہمیت ہے، اگر عرفانیات و نفس کو مضبوط کرنے کے لحاظ سے عرفا جو ہے زیادہ اہم ہے۔ وہ تو مولا امام حسین کی دعائیں ہوتے، وہ تو معرفت جو ہے فقیہ کے پاس بھی ہوتی، لیکن فقیہ سے زیادہ عرفا کی جو ہے وہ معرفت ہوا کرتی توحید کے سلسلے میں اور آثار توحید کے سلسلے میں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال فقہا بھی عارف ہوا کرتے ہیں، لیکن اس درجے پر نہیں پہنچتے کیونکہ وہ دوسرے فقہ میں کام کر چکے ہوتے ہیں۔ بلکہ عرض کریں یہ جملے معترضہ ہے، اور اس کو خالی ایک تمثیل کے طور پر بات عرض کہ بعض لوگ آغائے بہجت کو
فقیہ عالم نہیں مانتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ زیادہ عرفان میں کام کیے ہوئے تھے، جبکہ اس کی نسبت سے وہیں پر آغا وحید خراسانی تھے، کیونکہ انہوں نے فقہ پر زیادہ کام کیا تھا، تو وہ زیادہ عالم مانے جاتے تھے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، دونوں نے محنت کی ہوئی ہے۔ آغا بہجت نے عرفان میں محنت کی تھی اور آغا وحید خراسانی نے فقہ میں محنت کی، تو آغا وحید خراسانی جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، آغا بہجت اپنی جگہ پر اہم ہے مثلا۔ خیر وہ آغا مدرس جو کہا کرتے تھے، آغا شیخ بہائی کا قول نقل کرتے کہ اگر کسی عالم نے پوری زندگی ایک علم کے اندر کام کیا ہے تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نے ساری زندگی ایک ہی علم پر کام کیا ہوا۔ لیکن اگر کوئی عالم اس نے متعدد علوم پر کام کیا ہوا تو پھر میں اس عالم کا مقابلہ کر کے اس پر جیت جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے بھی جو ہے سارے علوم پر کام کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارے علوم پر اگر کسی نے کام کیا ہوا وہ متفرق علوم کے ماہرین تھے، ان کا شمار تو متفرق علوم کا ماہر، وہ جو ہے نہ عرفاء میں تھے نہ فقہاء میں تھے۔ البتہ ان کو فقیہ بھی مانتے تھے، ان کو عارف بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کئی علوم کے ماہر تھے۔ مثلا علم انجینئرنگ کے ماہر تھے، علم حساب کے ماہر تھے، علم جادو کے ماہر تھے، بہت سارے علوم، علم حیات و نجوم کے ماہر تھے، بہت سارے علوم کے ماہر تھے وہ۔ انہوں نے ایک اصفہان میں حمام بنایا تھا اور ایک موم بتی جلائی، ایک موم بتی سے 24 گھنٹے حمام جو ہے گرم رہتا تھا اور وہ موم بتی ختم نہیں ہونے پاتی ہمیشہ کے لیے۔ تو انگریز لوگوں نے آ کے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک موم بتی ہے وہ ختم بھی نہیں ہو رہا اور 24 گھنٹے جو ہے پورے حمام کا پانی گرم رہتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کتنے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے توڑ کر کے جو ہے دیکھنا چاہا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا، پھر دوبارہ اس کو اسی طرح سیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ سیٹ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ حمام خراب ہو گیا۔ یہ ہوتی کمال ان کی انجینئرنگ کا کمال۔ اسی طرح جو ہے شیخ بہائی کا ایک انجینئرنگ کا کمال یہ ہے کہ حج کے موقع پر جب انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو کندھا خانہ کعبہ سے ہلنا نہیں چاہیے، کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے 2 ستون چاروں طرف ایسے بنائے کہ اگر ان 2 ستونوں کے درمیان انسان دیکھتا رہے تو کندھا کبھی نہیں ہلے گا اس کا خانہ کعبہ، ایسے ٹیکنیک سے وہ 2 ستون بنائے ہوا، اس کی طرف دیکھتا رہے ان دونوں ستون کے درمیان تو کبھی کندھا نہیں ہلے گا۔ تو یہ بہت سارے ایسے کمالات ہیں۔ یہ ایک تختی ایسی بارڈر پر آغا شیخ بہائی نے لگائی تھی کہ دشمن کافر اگر حملہ کرے گا تو کبھی اس سرحد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، ایسی تختی جو ہے وہ لگائی تھی کہ جس کے نتیجے کوئی دشمن داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کمالات تھے ان کے نام۔ تو کہتے ہیں باقی علوم کے اندر میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی نے ایک ہی علم کے اندر بہت کام کیا ساری زندگی، پھر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے ساری زندگی ایک ہی علم پر ریسرچ کیا ہے، تو میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہاں پر بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ میں ہمیشہ عرف کو مد نظر رکھیں، چاہے آپ شبہ غیر محصورہ کو دلیل اجماع میں لائیں یا دلیل روایات میں لائیں یا دلیل آیات میں لائیں یا دلیل عقل میں لائیں، جب بھی کسی بھی دلیل میں عنوان شبہ غیر محصورہ کو آپ لے کر آئیں گے تو اس عنوان کو تعیین کرنے کے لیے عرف کی ضرورت پیش آئے، اس لیے عرف کی طرف ارجاع کرنا ضروری ہے تعیین معنی شبہ غیر محصورہ کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔